نمبر 5 ہے. باب کا نام باب التسمیہ علی الوضو ہے. یہی سے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. حدیث نمبر 104 ہے. باب التسمیۃ علی الوضو. وضو میں بسم اللہ پڑھنے کا باب، یعنی وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس تعلق سے یہ باب ہے. اس سلسلے میں جو اختلافات ہیں وہ اختلاف یہ ہے کہ امام حسن اسحاق ابن راہوے اور بعض ظاہریہ جو اصحاب ظواہر ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ جن لوگوں نے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تو اس کا وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں. اور ان کی دلیل یہ اوپر ذکر کردہ حدیث نمبر 104 اور 105 ہے، جس میں یہ بات آ رہی ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا. تو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اسحاق ابن راہوے اور امام حسن اور بعض ظاہریہ یہ کہتے ہیں کہ بغیر بسم اللہ کے وضو صحیح نہیں ہوتا، یعنی وہ وضو اس وضو سے کوئی عبادت وغیرہ نہیں کر سکتے. جبکہ ان کی مخالفت میں ائمہ اربعہ ہیں پورے ائمہ، ہمارے ائمہ ثلاثہ اور ان کے علاوہ ہمارے علاوہ امام شافعی بھی، امام مالک، امام احمد. صحیح روایت کے مطابق یہی ہے کہ ان سب کے نزدیک معاملہ یہ ہے کہ بسم اللہ اگر نہیں پڑھی پھر بھی وضو ہو جائے گا. بس فرق یہ ہے کہ اگر بسم اللہ نہیں پڑھی تو کامل وضو نہیں ہے، یعنی ثواب کے اعتبار سے کامل نہیں ہے، اور اگر بسم اللہ پڑھ لیا تو وہ وضو کامل ہو گیا ثواب کے اعتبار سے بھی، یعنی عبادت کے قابل بھی ہو گئے اور ثواب کے مستحق بھی ہو گئے. اور اس پر بھی دلیل موجود ہے. اور پھر اس کا جواب بھی ائمہ، ہمارے ائمہ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل وغیرہ کی جانب سے اصحاب ظواہر وغیرہ کو جواب دیا ہے. دونوں طرح کی حدیثیں ان حدیثوں کو پیش کر کے ان دونوں کی درمیان بیچ کی جو راہ ہے اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا اس باب کے اندر. دیکھیں اوپر سے باب التسمیۃ علی الوضو، وضو پر بسم اللہ پڑھنے کا باب. حدیث نمبر 104 دوسری لائن کے اخیر میں ہے. وہ رباح ابن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویتب، ان کو کہتے ہوئے سنا ابو سفال مری نے. کیا سنا کہ حدثتنی جدتی، کہتے ہیں کہ مجھ سے میری جدہ یعنی میری دادی نے حدیث بیان کی، انہا سمعت اباہا، کہ انہوں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا. کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اپنے والد کو انہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا، اور وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وہ کہتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لا صلاۃ لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اس شخص کا وضو نہیں، اس شخص کی نماز نہیں، لا صلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں جس کے لیے وضو نہیں، یعنی جس کا وضو نہیں اس کی نماز نہیں. اور اس شخص کا وضو نہیں جس نے وضو پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا وضو کرنے سے پہلے، تو اس شخص کا وضو صحیح نہیں ہوگا. حدیث نمبر 105 میں آخر دوسری لائن میں آ کر کے وہی راویاں ہیں. حدثتنی جدتی انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالکا. سیم حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جو باتوں پر گزری. حدیث نمبر 106 میں حضرت ابو ہریرہ راوی ہے اور پہلے کی طرح ہی حدیث مثلہ. اب ان تینوں سند سے مروی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ایک قوم، فذهب قوم الى ان
من لم یسمی علی وضوء الصلاۃ فلا یجزئہ وضوءہ. تو ایک قوم سے مراد وہی امام حسن، اسحاق اور بعض ظاہریہ، کہ یہ حضرات اس جانب گئے ہیں کہ جس نے نماز کے وضو پر بسم اللہ نہیں پڑھا، یعنی نماز کے لیے وضو کر رہے ہیں اور بسم اللہ نہیں پڑھی، فلا یجزئہ وضوءہ، تو اس کا وضو اسے کافی نہیں ہوگا. واحتجوا فی ذلک بہذه الاثار، اور ان حضرات نے اس مسئلے میں انہی آثار سے، جو 3 آثار اوپر گزرے، انہی تینوں آثار سے استدلال کی ہے. وخالفهم فی ذلک آخرون، اور اس مسئلے میں دوسرے تمام ائمہ نے ان حضرات کی مخالفت کی. قالوا، تو انہوں نے کہا کہ من لم یسمی علی وضوئہ فقط اساء، کہ جس نے اپنے وضو پر بسم اللہ نہیں پڑھا فقط اساء، تو اس نے برا کیا. اساء یسیء بابی فعل سے ماضی، اس نے برا کیا. وقد طہر بوضوء ذالک، لیکن برا تو کیا لیکن اپنے اس وضو سے وہ پاک ہو جائے گا، یعنی اگر بے وضو تھا تو باوضو ہو جائے گا. واحتجوا فی ذالک بما، اور ان حضرات نے، یعنی ہمارے ائمہ ثلاثہ اور امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام حنبل، ان تمام ائمہ نے اس مسئلے میں استدلال کیے ان احادیث سے جو آ رہی ہیں. حدیث نمبر 107 میں ہے، دوسرے لائن کے شروع میں راوی ہیں مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انہ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يتوضا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے، خود مہاجر ابن قنفذ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اس حال میں کہ آپ وضو فرما رہے تھے. وہ يتوضا، آپ وضو فرما رہے تھے. فلم يرد علیہ، تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. لما فرغ من وضوئہ، پس جب آپ اپنے وضو سے فارغ ہو گئے، قال، تو ارشاد فرمایا، انہ لم یمنعنی ان ارد علیک الا انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہارۃ. تو جب آپ اپنے وضو سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ مجھے تیرے سلام کا جواب دینے سے، ان ارد علیک، تیرے سلام کا جواب دینے سے مجھے اس بات نے مجھے نہیں منع کیا، مگر، پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے، مجھے منع نہیں کیا مگر یہ کہ میں نے ناپسند جانا، انی کریتو، میں نے ناپسند جانا، ان اذکر اللہ، کہ میں اللہ کا ذکر کروں، الا علی طہارۃ، بغیر طہارت کے، یعنی بغیر طہارت کے مجھے اللہ کا ذکر کرنا یہ مجھے ناپسند لگا، تو اسی ناپسندیدگی اور کراہت کی بنا پر میں نے بغیر وضو کے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا. تو پھر ترجمہ لفظ کے اعتبار سے دیکھیے، فلما فرغ من وضوئہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وضو سے فارغ ہو گئے تو فرمایا کہ مجھے تیرے سلام کا جواب دینے سے صرف اس بات نے، اب معنی اس طور سے صرف اس بات نے منع کیا کہ میں نے بغیر طہارت، الا علی طہارت، بغیر طہارت کے اللہ کا ذکر کرنے کو ناپسند کیا. کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور وضو کے درمیان آنے والے شخص مہاجر ابن قنفذ نے سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا. اور کیا فرماتے ہیں کہ چونکہ سلام، السلام علیکم میں جو لفظ سلام لیتے یہ اللہ کا نام ہے، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے سلام. جس طرح اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ایسے ہی سلام بھی ہے. تو اور یہ دعا کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، السلام علیکم، آپ پر سلامتی ہو، وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو. تو سلام یہ اللہ کا نام ہے. تو آقا کائنات فرماتے ہیں کہ میں بغیر وضو کے اللہ کا نام لینے کو میں نے ناپسند کیا، کہ بغیر وضو کے میں اللہ کا نام لوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے سلام کا جواب نہیں دیا. اب جب میں نے وضو کر لیا ہے تو اب میں تمہارے سلام کا جواب دے رہا ہوں. اب اس حدیث پہ غور کریں تو صاف طور پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کا نام ہے، ذاتی نام بھی ہے اور دو صفاتی نام بھی ہے، رحمان اور رحیم بھی ہے اور لفظ اللہ بھی ہے. تو ذاتی نام بھی اس کے اندر ہے اور دو صفاتی نام بھی ہے. اور آقا فرماتے کہ بغیر وضو کے اللہ کا نام لینے کو میں نے ناپسند کیا، وہ بھی سلام کے جواب کے طور پر. تو پتہ چلا کہ آپ نے اس وضو سے پہلے
گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا تھا، کیونکہ آپ نے خود فرما دیا کہ بغیر وضو کے بسم اللہ پڑھنے کو میں نے، یعنی اللہ کا نام ذکر کرنے کو میں نے ناپسند کیا۔ مزید اس کی توضیح فرماتے ہیں، دیکھیں ففي هذا الحديث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرہ ان یذکر اللہ الا علی طہارۃ، تو اس حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کا نام ذکر کریں الا علی طہارۃ، مگر طہارت پر، یعنی بغیر طہارت کے اللہ کا نام ذکر کرنے کو آپ نے ناپسند کیا۔ ورد السلام بعد الوضو، اور سلام کا جواب آپ نے دیا، ورد السلام بعد الوضو، وضو کرنے کے بعد سلام کا جواب آپ نے اس وضو کے بعد دیا، الذی صار به متطہرا، جس وضو کے ذریعے آپ پاک ہو گئے، پاک سے مراد یعنی باوضو ہو گئے۔ ففی ذلک دلیل انه قد توضأ قبل ان یذکر اسم اللہ، تو اس بات میں دلیل ہے اس بات پر کہ آپ نے اللہ کا نام ذکر کرنے سے پہلے وضو کیا۔ اگر پہلے اللہ کا نام ذکر کرنے سے پہلے اگر وضو نہیں کیا ہوتا تو پھر سلام کا جواب بھی آپ دیتے، کیونکہ بغیر وضو کے آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں تو سلام کا جواب بھی دے سکتے تھے، لیکن سلام کا جواب نہ دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی، اس سے واضح ہو گیا کہ آپ نے بسم اللہ سے پہلے، وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی۔ اب یہ بھی یاد رہے، کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی، اس کا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتے رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر باوضو ہوا کرتے تھے، عام طور پر باوضو ہوا کرتے تھے، پھر وضو علی الوضو فرماتے تھے، لیکن قضاء حاجت کے بعد تو یقینی ہے کہ بے وضو ہو جاتے۔ تو اب اس صورت میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ قضاء حاجت کے بعد تو جب بے وضو ہو گئے، تو بے وضو جب ہو جاتے قضاء حاجت کے بعد، تو ایسی صورت میں یہ کہا جائے گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سلام کا جواب نہیں دیا، حالانکہ بسم اللہ پڑھ کر کے آپ وضو فرماتے، عام عادت یہی تھی بسم اللہ پڑھ کے ہی وضو کرتے، لیکن یہاں پر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، اور وجہ یہ بتائی تاکہ ایک مسئلے کی توضیح ہو جائے اور یہ مسئلہ امت تک پہنچ جائے کہ اگر کسی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر بھی وضو کیا تو اس کا وضو بھی ہو جائے گا، اور مزید دلیل اس پر ہے، آگے دیکھیں۔ وکان قولہ، اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قول لا وضوء لمن لم یسمی، کہ آپ کا جو یہ قول ہے کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، کہ یحتمل ایضا ما قالہ اہل المقالۃ الاولی، تو کریں یہ قول اس بات کا بھی احتمال رکھتا ہے جس کو پہلے قول اہل المقالۃ الاولی، پہلے قول کرنے والے حضرات نے جو کچھ کہا، ممکن ہے اس کا بھی احتمال ہو، یعنی پہلے قول کرنے والے جو اوپر حدیث سے گزری، جو اس کے قائلین انہوں نے کہا کہ بغیر بسم اللہ کے وضو صحیح نہیں کرے، اس بات کا بھی احتمال ہے، اور دوسرا بھی احتمال ہے وہ یحتمل لا وضوء له متکاملا فی الثواب، اور فرماتے ہیں کہ اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کے لیے ایسا وضو نہ ہو، جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا ایسا وضو نہ ہو جو وضو ثواب میں کامل ہو، یعنی ثواب میں کمال کے اعتبار سے اس کا وضو نہ ہو جس نے بسم اللہ نہ پڑھا ہو، کما قال، جیسا کہ آپ کا یہ فرمان ہے، لیس المسکین الذی ترده الثمرۃ والثمرتان واللقمۃ واللقمتان، کے مسکین وہ نہیں ہے جس کو ایک کھجور یا دو کھجور لوٹا دے اور ایک لقمہ یا دو لقمہ لوٹا دے، مسکین وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے اس قول سے کیا مراد لیا؟ کہ فلم یرید بذلک انه لیس بمسکین خارج من حد المسکنۃ کلها حتى تحرم علیہ الصدقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول سے، اپنے اس قول سے یہ مراد نہیں لیا کہ وہ خارج میں، یہ مراد نہیں لیا کہ وہ مسکین ہی نہیں ہے جو کہ کلی طور پر مسکینیت کے حد سے خارج ہو، آپ نے یہ مراد نہیں لیا کہ وہ بالکل مسکینیت کے حد سے خارج ہو، مطلب وہ مانگ ہی نہیں سکتا، تو یہ مراد آپ نے نہیں لیا، بلکہ کیا فلم یرید بذالک، پھر سے فلم یرید بذالک انه لیس بمسکین خارج من حد المسکنہ، تو آپ نے اس کے ذریعے یہ مراد نہیں لیا کہ وہ مسکین، وہ ایسا مسکین نہیں ہے جو مکمل حد مسکنت سے خارج ہو، حتی تحرم علی صدقہ، کہ اس پر صدقہ ہی حرام ہو جائے، یہ مراد آپ نے نہیں لیا۔ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ، کیا مراد لیا؟ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ بِالْمِسْكِينِ، بلکہ آپ نے اس کے ذریعے یہ مراد لیا کہ وہ ایسا مسکین نہیں ہے المتکامل فی المسکنہ، جو مسکینیت میں کامل ہو، الذی لیس بعد درجتی فی المسکنۃ درجۃ، کہ جس کے درجے کے بعد، جس میں مسکینیت کے درجے کے بعد پھر کوئی درجہ نہ ہو، یعنی اب مسکینیت کے درجے کے بعد پھر کوئی
آگے اس سے بڑھ کر کوئی مسکین نہ ہو، یہ آپ نے مراد لیا، بلکہ آپ نے اس کے ذریعے یہ مراد لیا کہ لیس بالمسکین، کہ وہ ایسا مسکین نہ ہو جو کہ مسکنت میں کامل ہو، اس مسکنت میں کامل ہو کہ جس کے مسکنت کے درجے کے بعد، یعنی مسکینی کے درجے کے بعد جس میں کوئی درجہ ہی نہ ہو۔ تو یہ پتہ چل گیا، واضح ہو گیا کہ آپ نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل حد مسکینیت سے ہی خارج ہے، نہیں، مطلب یہ تھا کہ حقیقت میں مسکین وہ نہیں ہے، مکمل مسکین وہ نہیں ہے، کہ مکمل مسکین وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہ ہو، تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ کامل طور پہ مسکین ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، 2 وقت کا کھانا ہے، 1 آدھ مہینے کا کھانا ہے، پھر بھی وہ معذور ہے، مجبور ہے، نہیں کما سکتا ہے، اور وہ مانگ رہا ہے، تو مانگنا اس کے لیے جائز ہے، تو وہ مانگتا ہے، یا لوگ اس کو اگر دے رہے ہیں تو وہ جائز و درست ہے۔ لیکن حقیقت میں مسکین تو وہ ہے جس کے پاس واقعی 1-2 ٹائم کا کھانا بھی نہ ہو، لیکن جو اس کے علاوہ بھی ہے وہ بھی مسکین کہے جاتے ہیں۔ اسی پہ مزید دلیل جو بات پیش کی گئی وہ بطور سند کے آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، حدیث نمبر 108 کے اندر دوسری لائن میں راوی ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا لیس المسکین بالطواف الذی، اسی حدیث کو سند کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، لیس المسکین بالطواف الذی ترده الثمرة والثمرتان واللقمة واللقمتان، قالوا فمن المسکین قال الذی یستحی ان یسأل ولا یجد ما یغنیہ ولا یفتن له فیعطا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین طواف کے ذریعے یعنی چکر لگانے کے ذریعے مسکین وہ نہیں ہے جس کو کھجور، 1 کھجور، 2 کھجور، 1 لقمہ، 2 لقمہ واپس کر دے۔ قالوا فمن المسکین، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو مسکین پھر کون ہے؟ قال، آپ نے فرمایا الذی یستحی ان یسأل، حقیقت میں مسکین وہ ہے جو مانگنے سے حیا کرے، یعنی ضرورت تو ہے لیکن پھر بھی وہ نہ مانگے، حیا کرے مانگنے سے، ولا یجد ما یغنیہ، اور وہ کوئی ایسی چیز بھی نہ پائے جو چیز اس کو مانگنے سے بے نیاز کرے، ولا یفتن له فیعطا، اور اسے سمجھا بھی نہ جائے، یعنی اس کے بارے میں جانا بھی نہ جائے کہ اس کو عطا کیا جائے۔ تو بہت سارے ہر محلے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو واقعی غریب ہے، مسکین ہے، لیکن غیرت مندی اس درجے کی ہوتی ہے کہ وہ مانگتے نہیں ہیں، وہ کسی طریقے سے بھوکے رہ کر کے قرض لے کر کے کام تو چلا لیتے ہیں لیکن مانگتے نہیں، تو حقیقت میں مسکین وہ ہے۔ لیکن وہ شخص جس کے پاس 1 آدھ 2 دن 10 دن کھانا موجود ہے پھر بھی اگر مانگ رہا ہے تو مسکین وہ بھی ہے، لیکن اتنا مسکینیت میں وہ کامل نہیں ہے، وہ کم درجے کا مسکین ہے، لیکن انتہائی درجے کا مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اس کے بعد دوسری حدیث جو 109 نمبر میں جو سند ہے اس میں بھی سیم حدیث ہے، اسی سند، اس سند سے بھی 110 نمبر میں بھی اسی کے مثل ہے۔ 111 نمبر میں دیکھیں، 11 نمبر میں بھی حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، پہلے والی حدیث کی مثل ہی ہے۔ 112 نمبر میں تھوڑا فرق ہے، دیکھیں 112 نمبر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی کی مثل، اوپر والی حدیث کی مثل، وہ کما قال، اور ایسے ہی جیسا کہ انہوں نے کہا کہ لیس المؤمن الذی یبیت، تو اب یہاں سے پھر ایک مثال اور پیش کر رہے ہیں کہ یہ قول کہ مسکین حقیقت میں وہ نہیں ہے، اور جیسا کہ اوپر کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، کہ یہ ایسے ہی ہے، اس کی دوسری نوعی تمثیل پیش کر رہے ہیں تاکہ اور مزید واضح ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا، یہ قول ایسے ہی ہے، کما قال، جیسا کہ آپ نے فرمایا لیس المؤمن الذی یبیت شبعان وجارہ جائع، کہ وہ شخص مومن نہیں جو آسودہ ہو کر رات گزارے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ شبعان مانا آسودہ، پیٹ بھرا ہوا ہونا، بات یہ بھی تو رات گزارنا، تو مومن وہ نہیں ہے جو آسودہ ہو کر رات، خود تو آسودہ ہو کر رات گزارے اور وجارہ جائع، اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ تو یہاں پر بھی مومن وہ نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی اس کا یہ مطلب تو ہے ہی نہیں کہ بالکل وہ ایمان والا نہیں ہے یا اس کے پاس ایمان نہیں، اس نے کوئی کفر کر لیا، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں، بلکہ مقصد اس کا یہ ہے کہ مومن تو ہے لیکن وہ کامل مومن نہیں ہے۔ جس طرح سے یہاں پر ہے کہ مومن ہے جو آسودہ ہو کر کے سو گیا، اور اس کا پڑوسی بغل میں بھوکا ہے اور اسے کھلایا پلایا نہیں،
تو اس کے بارے میں کہا گیا یہ مومن نہیں ہے، مطلب مومن کامل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے بغیر بسم اللہ کی وضو کیا تو اس کا وضو ہو جائے گا لیکن کامل وضو نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت مزید کر رہے ہیں 113 نمبر حدیث میں دیکھیں، دوسرے لائن میں راوی ہیں ابن ابی مساور، عبداللہ ابن مساور یا ابن ابی مساور، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، کیا سنا؟ یعاتب ابن الزبیر رضی اللہ عنہما فی البخل، کہ وہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر پر بخیلی کے بارے میں عتاب کر رہے تھے، مطلب ان کو کچھ سنا رہے تھے کہ تم ایسے کرتے ہو ایسے کرتے ہو۔ وہ یقول، اور کہہ رہے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن الذی یبیت شبعان وجارہ الی جنبہ جائع، کہ مومن وہ شخص نہیں ہے جو آسودہ ہو کر رات گزارے اور اس کے پہلو میں اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ فلم یرید بذالک، کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ذریعے یہ مراد نہیں لیا انہ لیس بمؤمن ایمانا، کہ وہ ایمان کے طور پر مومن نہیں ہے، یہ مراد نہیں لیا۔ خرج بترکی ایاہ الی الکفر، کہ وہ اس کے ترک کرنے کی وجہ سے کفر کی طرف خارج ہو گیا، یہ مراد نہیں ہے۔ ولکنہ اراد بہ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ مراد لیا کہ انہ لیس فی اعلی مراتب الایمان، کہ وہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز نہیں ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہے۔ واشباہ ھذا کثیرۃ یطول الکتاب بذکرها، اور اس کی مثالیں، اس کے مشابہ دوسری حدیثیں یا دوسری باتیں بہت ہیں، یطول الکتاب بذکرها، جس کے ذکر سے کتاب طویل ہو جائے گی، تو اتنے ہی پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ اب اتنے پر اکتفا کرتے وضاحت کرتے ہیں مسئلے کی کہ فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ، کہ ایسی ہی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول لا وضوء لمن لم یسمی بھی ہے کہ لم یرید بذالک، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ مراد نہیں لیا کہ انہ لیس بمتوضئ وضوءا، کہ وہ بالکل متوضی یعنی باوضو نہیں ہوگا، کہ لم یخرج به من الحدث، ایسا باوضو نہیں ہوگا کہ اس کے ذریعے حدث سے بھی خارج نہ ہو، یہ مراد نہیں لیا۔ ولکنہ اراد انہ لیس بمتوضئ وضوءا کاملا فی اسباب الوضوء الذی یوجب الثواب، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ ہے کہ وہ شخص ایسا باوضو نہیں ہے جو وضو کامل ہو وضو کے ان اسباب میں الذی یوجب الثواب، جو ثواب کو واجب کر دے، یعنی جو ثواب کا سبب بنے، یعنی جب ہم بسم اللہ پڑھ کر کے سنت کی تمام موافقت اور رعایت کرتے ہوئے وضو کرتے ہیں تو ثواب کا بھی مستحق ہوتے ہیں۔ اب آگے فرماتے فلما احتمل هذا الحديث من المعانی ما وصفنا، تو ان معانی میں سے اس حدیث نے، ان تمام معانی میں سے اس حدیث نے جب ان معانی کا بھی احتمال رکھا جو ہم نے بیان کیا، ولم یکن هناك دلالۃ یقطع بها لاحد التاویلین، اور یہاں کوئی ایسی دلالت بھی نہیں ہے جس کے ذریعے دو تاویل میں سے کسی ایک کو علی الاخر دوسرے پر، کسی دو تعویلوں میں سے کسی ایک کو دوسرے ولم یکن ہونا کا دلالتن، یہاں پر کوئی ایسی دلالت بھی نہیں جس کے ذریعے قطع کیا جائے، یقطع ہو، جس کے ذریعے دو تعویل میں سے کسی ایک کو دوسرے پر قطع کیا جائے۔ وجب ان یجعل معنی موافقا لمعانی حدیث المہاجر حتی لا يتضاد، تو لہذا یہ واجب اور ضروری ہو گیا کہ اس کے معنی کو، یعنی حدیث کے معنی کو موافق کر دیا جائے، کس کے موافق؟ لمعانی حدیث المہاجر، مہاجر کی حدیث جو پہلی تھی، مہاجر کی حدیث کے موافق معنی کر دیا جائے، تاکہ یہ دونوں طرح کی جو حدیثیں وہ آپس میں متضاد نہ رہے، آپس میں کسی طرح کا ٹکراؤ نہ ہو، آپس میں حدیث میں کسی طرح کا تضاد نہ ہو۔ فثبت بذلك ان الوضوء بلا تسمیۃ یخرج به المتوضئ من الحدث الى الطہارۃ، لہذا اسی کے ذریعے بات ثابت ہو گئی کہ بغیر تسمیہ یعنی بغیر بسم اللہ کے وضو کرنے سے وضو کرنے والا حدث سے طہارت کی طرف خارج ہو جاتا ہے، یعنی حدث سے طہارت کی طرف نکل جاتا ہے۔ پہلے بے وضو تھا، اب باوضو ہو جائے گا لیکن بس ثواب نہیں پائے گا۔ تو اب اس طریقے سے اس مفہوم اور معنی کے اعتبار سے دونوں طرح کی حدیث پر عمل بھی ہو گیا اور دونوں حدیث میں کوئی تضاد بھی نہیں، کیونکہ دونوں کی سند صحیح ہے، تو اب دونوں پر عمل بھی ہو جائے گا کہ کہہ دے کہ جس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو اس کا وضو کامل نہیں ہے، اور جس نے بسم اللہ پڑھ لیا تو اس کا وضو بھی ہو گیا اور کامل بھی ہوا،
یعنی ثواب کے اعتبار سے وہ کامل وضو ہو گیا۔ آج کی گفتگو بس یہیں تک، انشاءاللہ باقی جو بطریقہ قیاس بات کی گئی ہے وہ انشاءاللہ کل